عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، عقیقہ نہیں ہوا ہے میرا، میرے باپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے، کیا میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں؟ یا میں نے اپنے بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا، میں بچہ بڑا ہو گیا آج، تو کیا آج میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ عقیقہ کے بارے میں بہت سوال ارریہ میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کٹیہار میں یہ سوال بہت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو، عقیقہ کے بارے میں اگرچہ حدیثوں میں بڑے الفاظ سخت آئے ہیں، بچے کے بارے میں آیا کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی رہتا ہے، مگر پھر بھی اکثر علماء کے نزدیک عقیقہ سنت ہے، عقیقہ فرض نہیں ہے۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھنا فرض ہے، ہمیں نماز کی اتنی چنتا نہیں، عقیقہ کی بہت چنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر ہمارے ماں باپ نے 7ویں دن طاقت تھی اور عقیقہ نہیں کیا تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی تھی۔ اب ہم اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتے۔ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ان کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، اگر ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا عقیقہ اپنے نبی ہونے کے بعد کیا تھا۔ اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے، اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو، بہتر تو یہ ہے 7ویں دن۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں اگر 7ویں دن عقیقہ نہیں ہوا تو پھر کبھی عقیقہ نہیں کر سکتے، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنت یہی ہے، افضل یہی ہے، کوشش اسی بات کی کرو کہ 7ویں دن کیا جائے۔ اگر 7ویں دن نہیں ہو پایا اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر اپنا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور آپ کے بچے کا بھی نہیں ہوا ہے تو پہلے آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، کیونکہ آپ بچے کے باپ ہیں اور پہلے بچے کا عقیقہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے اپنے عقیقہ کی ذمہ داری آپ کی نہیں۔ بچے کا کرنے کے بعد اگر آپ کو طاقت ہے تو اپنا بھی کر لیجئے۔ عقیقہ ہمیشہ چھوٹے جانور میں کیا جائے گا، بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے۔ ایک ہی جانور میں عقیقہ بھی کرنا اور ایک ہی جانور میں قربانی کرنا یہ ثابت نہیں، عقیقہ کا جانور الگ ہونا چاہیے۔ قربانی کی طرح عقیقہ کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، مگر ہاں قربانی کا جانور دتا ہونا شرط ہے، عقیقہ میں دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر دتا ہے اچھی بات ہے، اگر دتا نہیں ہے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اکثر جو ہے یہ سوال آتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے یہ مولوی صاحب نے پرچی دی ہے، ایک بچے کی دستار بندی بھی کرنا ہے، بلائیے بچے کو، جلدی سے کر دیں گے اس کی دستار بندی۔ جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک اور چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے سکتے۔ اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں دان دے کر کے اور صدقہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، نفل روزہ رکھنے سے بھی جہنم کی آگ سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ جاڑے کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور شام کو مغرب کی اذان بھی 5 بجے کے پہلے ہو رہی ہے، 12 گھنٹے سے بھی چھوٹا روزہ ہے، جاڑے کا روزہ ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، آسان ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا، ہو سکے تو نفل روزہ زیادہ سے زیادہ رکھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے 70 سال تک اس کو دور رکھے گا۔ ایک روزہ آپ رکھیں گے 70 سال تک اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا۔ رمضان کے علاوہ بھی میرے پیارے ساتھیوں نفل روزہ رہا کرو، کبھی کبھی سوموار کو روزہ رکھ لو، کبھی جمعرات کو روزہ رکھ لو، جمعرات کا اور سوموار کا روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نفل روزے کا آپ اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا یلج النار
सार रजुल बका मिन खशियत अल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहते हैं, वो इंसान भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। जहन्नम से बचना है, कभी कभी रात में उठ करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करो, अल्लाह के सामने रोया करो। जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती है मेरे प्यारे साथियों, उन आंखों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाता है। अगर आप बेटियों के बाप हैं, छेली है आपके घर में, लड़की है, बेटी है, आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, ये लड़की आपको जहन्नम की आग से बचाने का टिकट लेके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसको 3 बेटी हो, जिसको 3 बहन हो, या 2 लड़की हो, 2 बहन हो, और उन लड़कियों के बारे में वो इंसान अल्लाह से डरता हो और उन लड़कियों के साथ अच्छा सलूक करता हो, वो इंसान जन्नत में दाखिल होगा और वो बच्चियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगे। बेटी वालों, ये नसीब की बात है, अल्लाह ने आपको बेटी का बाप बनाया है, अपनी बेटियों की सही परवरिश करो। और आखिरी चीज सुन लीजिए, कभी अगर आपके मुसलमान भाई पर झूठा इल्जाम लगे, आपके किसी मुसलमान भाई पर झूठी तोहमत लगे, तो अपने भाई का डिफेंस करना, अपने भाई का बचाव करना, अपने भाई का दिफा करना, ये चीज भी आपको जहन्नम की आग से बचाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन रद्दा अन इर्ज़ अख़ीही, जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत को बचाता है, अपने मुसलमान भाई का दिफा करता है, रद्दल्लाहु वजहहु अनिन नार यौमल क़ियामा, उस इंसान के चेहरे को अल्लाह ताला जहन्नम के दिन, क़यामत के दिन जहन्नम से आजाद करेगा, जहन्नम से बचाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद अमाल हैं जो जहन्नम की आग से आपको नजात देने वाले हैं। मेरे बाप बंगला जबान के बहुत ही मीठे मुकर्रिर हजरत अली साहब का भी खिताब होने वाला है। चूंकि आप जानते हैं मदरसे का जलसा है, और मदरसे का जलसा आपके इस इलाके में चंदे के लिए होता है। मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं, मुझे निकलना है, मैं स्टेज पर पहले ही आ गया था, लेकिन चूंकि मौलाना हुसैन सलफी साहब चंदा कर रहे थे, मुनासिब नहीं था उनको रोकना। आप चंदे का सिलसिला नहीं रोकेंगे, हजरत अली साहब जो आ रहे हैं उनके हाथ पर भी आप मदरसे के लिए ताउन देते हुए जाएंगे। हमें चूंकि अभी 11:15 हो चुके हैं, लंबे सफर पे निकलना है। ये चंद बातें जहन्नम की आग के ताल्लुक से और जहन्नम के से बचने के ताल्लुक से मैंने आपके सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह हम जहन्नम की आग से बचाने वाली जो चीजें मैंने बयान की है, उन चीजों पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से बचा ले, और जहन्नम में ले जाने वाली चीजों से अल्लाह हमारी हिफाजत करे, और जहन्नम से नजात देने वाली चीजों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस बच्चे को दस्तारबंदी कराना है उसको ले आइए दस्तारबंदी। आमीन। ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया, स्टेशन पर पहुंचे, इतना टाइम नहीं था कि टिकट खरीद सकते, और सामने ट्रेन छूट रही थी। और उस जमाने में इतनी ट्रेनें नहीं थी कि चलो एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी पकड़ लेंगे। मौलाना अब्दुल्ला काजी पूरी साहब ने जल्दी से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर सवार हो गए, मगर दिल ही दिल में ये एहसास हो रहा था, मैंने टिकट नहीं खरीदा है, ये रेलवे की चोरी है, ये सरकार की चोरी है। जब मौलाना अब्दुल्ला काजी पूरी की मंजिल आ गई, जब उन्होंने अपनी मंजिल पर वो उतर गए, तो जिस स्टेशन से वो वहाँ तक आए थे, उस स्टेशन तक का उन्होंने टिकट खरीदा। हालांकि कोई टीटी नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई टिकट को चेक करने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है। मैं बनारस से अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक प्रोग्राम था मेरा अररिया में। अब बनारस से मैं चला, इत्तेफाक से त्यौहार का दिन था, ट्रेन पर रश बहुत था, और पहले से मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया था। अब उसके बाद जब मैं ट्रेन पे लोकल टिकट लेकर के, जनरल टिकट लेके जब मैं चला था, मैंने सोचा टीटी मिलेगा, उससे बात करूंगा और टिकट कटवा करके एसी में कहीं जगह मिल जाएगी तो एसी बैठ जाऊंगा। अब साहब रश इतना था कि ट्रेन में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, टीटी का दूर दूर तक पता भी नहीं था। अब आपको मैं बताऊं कि बनारस से पटना तक तकरीबन 5 घंटे मैंने एसी जो बोगी होती है उसका जो बाथरूम होता है, बाथरूम के पास खड़े होकर के, बैग मेरे पीठ पर लदा हुआ था, बैग लादे हुए 5 घंटे खड़े होकर के मैंने वो सफ़र किया। उसके बाद जब बीच में टीटी आया, टीटी ने कहा मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर पटना जा रहा हूँ, कोई सीट दे दीजिए, पैसा मैं दे दूँगा।
کہا نہیں ملا جی کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن آپ اے سی کی بوگی کے اندر کھڑے ہیں، آپ کو فائن کٹوانا پڑے گا۔ میں نے کہا سر میں اندر کہاں کھڑا ہوں، باتھ روم کے پاس کھڑا ہو کر کے جا رہا ہوں، ٹکٹ تو ہے میرے پاس۔ کہا کہ آپ چونکہ اے سی بوگی میں چڑھے ہیں آپ کو فائن دینا پڑے گا۔ میں نے کہا جنرل میں جانے لائق حالات نہیں ہیں۔ اس نے کہا جنرل میں تو چھوڑ دو، آپ نے جنرل کا ٹکٹ لیا، آپ اے سی میں آئے ہو۔ اس نے 1000 روپیہ فائن بھی کاٹی اور 5 گھنٹے کا سفر میں نے کھڑے ہو کر کے گزارا۔ آج حالات یہ ہیں، جب رش کا ٹائم ہوتا ہے ٹکٹ جلدی نہیں ملتا ہے۔ مولانا عبداللہ غازی پوری اس دور میں وہ ٹکٹ بغیر خریدے واپس جا سکتے تھے، مگر ان کی احتیاط دیکھو میرے بھائی، ان کا تقویٰ دیکھو۔ وہ جس اسٹیشن سے آئے تھے اس اسٹیشن تک کا انہوں نے ٹکٹ خریدا اور وہی ٹکٹ خرید کر کے اس کو پھاڑ دیا۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میرے بھائیو میں ریلوے کی ٹرین کا میں نے سفر کیا تھا اور میں جلدی بازی میں ٹکٹ نہیں خرید پایا تھا، میں نے جان بوجھ کر کے اس اسٹیشن کا ٹکٹ خرید کر کے پھاڑ دیا تاکہ اتنی رقم سرکار کے خزانے میں چلی جائے۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے علماء تھے جو سرکار اور حکومت اور گورنمنٹ کی چوری کو بھی چوری سمجھتے تھے، اور آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا سامان چوری کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ احتیاط اپنے اندر پیدا کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنی کمائی کو حلال کر لو تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو ان کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، قرضہ دے دیا اس کو، اس نے سمے پر ٹائم پر قرضہ نہیں لوٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے دروازے پر گئے، گرمی کا موسم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور امام ابو حنیفہ دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور اس انسان کے مکان کے اندر ایک بہت بڑا پیڑ ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے۔ وہ انسان ریکویسٹ کرتا ہے امام صاحب آپ ٹھیک ہے پیسہ لینے آئے ہیں، قرضہ لینے آئے ہیں، لیکن امام صاحب گرمی کا موسم ہے، دھوپ بہت تیز نکلی ہے، آپ میرے دروازے کے اندر چلے آئیں اور اس پیڑ کی چھایا میں آپ آ جائیں، اس پیڑ کی چھاؤں میں آ جائیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، آپ کو شوبھا نہیں دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اے میرے بھائی تو نے اگر مہمان کے طور پر بلایا ہوتا میں تیرے گھر میں بھی آیا ہوتا، تیرے پیڑ کے نیچے کھڑا بھی ہوتا اور ایک گلاس پانی بھی میں نے پیا ہوتا، مگر میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، میں اپنا قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں تیرے مکان کے اندر داخل ہو گیا اور تیرے پیڑ کی چھاؤں میں آ گیا تو یہ بھی ایک طریقے کا پروفٹ ہو جائے گا، یہ بھی ایک طریقے کا منافع ہو جائے گا، اور میں نے چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے اور قرضے پر اگر میں نے یہ پروفٹ حاصل کر لیا، یہ منافع میں نے حاصل کر لیا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی سود اور بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا ہمارا دین ہے میرے بھائی، کتنا پیارا ہمارا دین ہے، کتنی احتیاط کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ کسی کو پیسہ ادھار دیا ہے تو اس کے مکان کے پیڑ کی چھاؤں میں بھی جانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور سے سننا یہ واقعہ، امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، اے امام احمد ابن حنبل ایک مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئی، کیا مسئلہ ہے؟ اے امام اہل سنت، اے امام احمد ابن حنبل مسئلہ یہ ہے کہ میں کپڑا تیار کرتی ہوں، کپڑا بنتی ہوں اور میں دن میں بھی کام کرتی ہوں، رات میں بھی کام کرتی ہوں، دن میں سورج کی روشنی میں کام کرتی ہوں، رات کو میں چراغ جلا کر کے چراغ کی روشنی میں کام کرتی ہوں۔ اے امام احمد ابن حنبل جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے تو کپڑے کی کوالٹی میں کچھ کپڑا جو سورج کی
روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی تھوڑی الگ ہوتی ہے، اور جو کپڑا چراغ کی روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اے امام احمد ابن حنبل، میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، جب میں یہ کپڑا مارکیٹ میں بیچنے جاؤں گی، جب میں اس کپڑے کو بازار میں بیچنے جاؤں گی، تو کیا مجھے یہ کلیئر کرنا پڑے گا، کیا مجھ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کپڑے کا کون سا حصہ میں نے سورج کی روشنی میں تیار کیا ہے اور کون سا کپڑا میں نے رات کے چراغ کی روشنی میں تیار کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل حیران ہو گئے، کہا کہ اے میری بہن، مسئلہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اتنی اللہ والی، اتنی تقوی والی تو عورت ہے کون جو آ کر کے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ کپڑا اگر سورج کی روشنی میں تیار ہوا ہے اور چراغ کی روشنی میں تیار ہوا ہے تو کیا کسٹمر کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا کپڑا سورج کی روشنی میں تیار ہوا ہے اور کون سا کپڑا چراغ کی روشنی میں تیار ہوا ہے؟ اے میری بہن، میں جاننا چاہتا ہوں تیرا گھرانہ کون سا ہے، تیرا خاندان کون سا ہے، تو کون سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اس عورت نے کہا، اے امام احمد بن حنبل، میں امام بشر الحافی کی بہن ہوں۔ اس دور کے ایک بہت بڑے امام تھے، امام بشر الحافی، میں ان کی بہن ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، واللہ میں نے بہت تعریف سنی تھی بشر الحافی کی، آج دیکھ لیا کہ ان کے گھرانے کے اندر کتنی دینداری ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنی احتیاط ہے کہ آج ان کی بہن آ کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، احتیاط اس کو کہتے ہیں، حلال و حرام کی چنتا اس کو کہتے ہیں۔ آج تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آ جائے، اور یہی وجہ ہے آج رشتوں کی برکت میرے پیارے ساتھیوں ختم ہو چکی ہے۔ آج جب لڑکی دیکھنے کے لیے جب لڑکے کی ماں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ لڑکی کی پرسنالٹی کیسی ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کا گھر اور مکان کیسا ہے، لڑکی کتنا جہیز لے کر کے آئے گی۔ کاش ہم نے لڑکی کے گھر والوں کا تقویٰ دیکھا ہوتا، لڑکے کی دینداری دیکھی ہوتی، اور متقی اور پرہیزگار لڑکی کو بہو بنا کے گھر میں لاتے تو شاید آج حالات وہ نہ ہوتے جو آج اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور میں گشت پر نکلے، ایک مکان کے پاس سے گزرتے ایک لڑکی کی آواز آ رہی ہے۔ لڑکی کی ماں اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں اٹھ کر کے پانی ملا دے، صبح ہم دودھ کا کاروبار کرنے جائیں گے، دودھ بیچنے جائیں گے، رات بہت ہو چکی ہے، تو جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی ہے، اے امی جان، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، حضرت عمر کا حکم آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، ہمیں مارکیٹ میں شدھ دودھ بیچنا ہے، ہمیں پیور دودھ بیچنا ہے، ہمیں خالص دودھ بیچنا ہے، ہمیں دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی یہاں کون سا عمر ہم کو دیکھ رہا ہے، یا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، اے میری بچی تو جا کے دودھ میں پانی ملا دے، عمر کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا، میری پیاری امی جان، ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے گا، فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اے امی جان عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اے میری پیاری ماں، امیر المومنین نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میری پیاری ماں تو اس سوال کا جواب دے دے، میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جب بیٹی نے یہ جواب دیا، ماں خاموش ہو گئی، ماں خاموش ہو گئی۔ میرے بھائیوں، تربیت کرو تو ایسی کرو کہ آپ کے بچے جہاں آپ سے غلطی ہو، آپ کے بچے آپ کا سدھار کر دیں، آپ کی اصلاح کر دیں۔ بیٹی نے جب یہ جملہ کہا ہے، ماں خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے
مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کی نشانی نوٹ کر لی، گھر آئے، صبح کو سارے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا ہے میرے پیارے بچوں، کل جب میں رات میں گشت پر نکلا تھا، میں ایک لڑکی کے مکان کے پاس سے گزرا تھا، میں نے لڑکی کی اور اس کی ماں کی بات چیت کو سنا ہے۔ میرے بچوں، میں نہیں جانتا وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا وہ لڑکی کون سے خاندان سے اس کا تعلق ہے، میں نہیں جانتا اس کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی بہت اللہ والی ہے، بہت اللہ سے ڈرنے والی ہے، بہت تقوی والی ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم میں سے کون اس سے نکاح کرے گا؟ اللہ اکبر۔ لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھا ہے، لڑکی کا خاندان بھی نہیں دیکھا ہے، لڑکی کا دین دیکھا ہے، اور حضرت عمر بہو بنانے کو تیار ہیں۔ اور بیٹے بھی ایسے ہیں، ایک بیٹا آگے بڑھتا ہے، اس کا نام عاصم تھا، عاصم بن عمر۔ اس نے کہا ابا جان میں شادی کر لوں گا اس لڑکی کے ساتھ، آپ میرا نکاح کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کو بہو بنایا، اور دنیا کی تاریخ نے، دنیا کی نظروں نے دیکھا اسی لڑکی کی نسل سے آگے چل کر کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مائیں متقی ہوں گی، جب مائیں دیندار ہوں گی، جب باپ دیندار ہوں گے، تو پھر ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بھی دیندار ہوگی۔ جب ماں اور باپ کے اندر حلال و حرام کا فرق نہیں ہوگا، جب ماں کو اس بات کی چنتا نہیں ہے کہ گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، جب باپ پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا بن چکا ہے اور ہر طریقے کا علم غلم، سود، بیاج، رشوت، حرام کا پیسہ گھر میں آ رہا ہے، اور اس پیسے سے جب اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہوگی فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ پہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو حرام کمائی سے بچاؤ، اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلاؤ، اپنے بچوں کے بدن میں حلال کمائی کا خون دوڑاؤ۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرا نبی حلال چیزوں کو تمہارے لیے، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرنے آئے تھے، میرے نبی ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرنے آئے تھے، اور میرے نبی تمہارے کندھے کے اوپر، تمہارے اوپر جو زنجیریں تھی، جو بیڑیاں تھیں، ان بیڑیوں سے تم کو آزاد کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ نبی آئے تھے اسی لیے تاکہ حرام چیزوں کی بیڑیوں اور زنجیروں سے ہمیں آزاد کر دیں۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی کی ان زنجیروں سے اپنے دامن کو بچا لو۔ آج واللہ ہمارے گھروں کے سکون کو یہ حرام کمائی برباد کر رہی ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں ہر حرام کا ایک حلال الٹرنیٹ شریعت میں موجود ہے۔ آپ سود اور بیاج اگر حرام ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مولوی صاحب اگر سود حرام ہے تو ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کیا کریں۔ میں نے اس کا حلال الٹرنیٹ آپ کو بتایا، آپ مضاربت کیجئے، آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کیجئے، حلال طریقے سے بزنس کیجئے۔ اگر آپ سود پر قرضہ کا لین دین نہیں کرتے ہیں، بغیر سود کے آپ قرضے کا لین دین کیجئے۔ آج بہت سارے شہروں میں اسلامی بیت المال قائم ہے، اور بہت سارے لوگ مل کر کے اس میں تعاون کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو سود اور بیاج سے بچانے کا یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے جلسے کرانے سے بڑا کام ہے۔ سیمانچل کے اس علاقے میں جس تیزی سے سود اور بیاج کا پنجہ، سود اور بیاج اپنا پنجہ گاڑ رہا ہے، اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کے، میں ان علاقوں میں بھی گیا ہوں، ارریہ کے علاقے میں گیا، پٹنہ سے بائی کار میں گیا تھا، 7 گھنٹے مجھ کو لگے تھے، اتنا خراب راستہ تھا، ٹیڑھا میڑھا پل تھا، پل
جب ختم ہوا، جب گاؤں آیا تو گاؤں جانے کے لیے ایک بڑا معمولی سا پل بنا ہوا تھا جس پر صرف پیدل یا بائک سے جا سکتے تھے، 4 ویلر کو اس پار ہم لوگوں نے روکا، بڑی مشکل سے سفر طے کر کے وہاں ہم پہنچے تھے۔ بڑے پچھڑے ہوئے علاقے بھی ہیں، کچھ سرکاروں کی بھی مہربانی ہے، راستوں کا بڑا معاملہ خراب ہے، مگر اسی سیمانچل کے علاقے میں شادی بیاہ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک حرام کمپنی میں 2 کروڑ کی رقم ایک مسلمان نے لگائی تھی۔ اگر ہم حرام چیزوں میں 2 کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں تو میرے بھائی ایک ایسی چیز، ایک تنظیم آپ بنا لیں، ایک بیت المال آپ بنا لیں، اور سماج کے زیادہ نہیں 100 لوگ مل کر کے اگر 1000 روپیہ بھی اکٹھا کر کے اس میں انویسٹ کریں، 1 لاکھ روپیہ انہوں نے اس میں ڈال دیا، 100 لوگوں نے مل کر کے 1000 ڈالا، 1 لاکھ روپیہ آ گیا۔ اب اس 1 لاکھ کا آپ کو کیا استعمال کرنا ہے؟ کوئی بھی غریب آدمی جس کو 10,000 5,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ پہلے ویریفائی کر لیں، تحقیق کر لیں، اس انسان کے کچھ پیپر وغیرہ لے لیں تاکہ وہ بے ایمانی نہ کر سکے، اور بغیر بیاج کے اس کو پیسہ دیں۔ یہ کام آپ اگر کریں، واللہ بتا رہا ہوں بہت سارے گھروں میں یہ جو گروپ لون ہے، یہ جو بندھن لون ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جو لون پر لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان کے غریب گھروں کو سود اور بیاج کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، یہ لعنت میرے بھائیوں ختم ہو سکتی ہے، بس قدم آگے بڑھانے کی دیر ہے۔ میں اسی کٹیہار کے علاقے میں گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں مسجد اور عیدگاہ بنانے کی بات آئی، گاؤں کے لوگوں نے بہت چھوٹا اماؤنٹ، شاید 100 روپیہ یا کتنا 10 روپیہ شاید بتا رہے تھے کہ ایک پریوار میں جتنے لوگ ہیں ہر آدمی کی طرف سے 10 روپیہ دینا ہے۔ ہر آدمی، ایک پریوار میں اگر 10 لوگ ہیں تو 100 روپیہ دینا ہے، پریوار میں 7 لوگ ہیں 70 روپیہ دینا ہے۔ 10 روپیہ اکٹھا کر کے ہر ہفتہ کئی لاکھ روپئے اس گاؤں کے لوگوں نے اکٹھا کیا، قبرستان کی زمین خریدی، عیدگاہ کی باؤنڈری کی، اور ابھی اور بھی کام وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے قریب کے کسی گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا۔ تو یہ کام، اس طریقے کے کام ہم کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، آپ کو قدم بڑھانے کی اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں شیر شاہ آبادی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے سماج میں ہونے والی برائیوں سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے تو کامیڈین یوٹیوب کا پیسہ مدرسے میں دان کرنا کیسا ہے، اور ڈریم 11 کا جیتا ہوا پیسہ مدرسہ مسجد میں دان کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے اگر مدرسے والوں کو پتا ہے کہ یہ پیسہ یہ حرام کمائی کا در ہے، مدرسے والے نہ لیں، اور اگر مدرسے والوں کو نہیں پتا اور مدرسے والوں نے لے لیا تو ان کا لینا تو غلط نہیں ہے، مگر دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی کوئی چور اگر چوری کرے اور چوری کا مقصد کیا بیان کرے کہ میں امیروں کا پیسہ چرا کر کے غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تو بھائی مدد کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے کے کامیڈی ویڈیو بنا کر کے پیسہ کمانا درست نہیں ہے تو پھر اس کی کمائی بھی درست نہیں ہے، اور اس کمائی سے آپ کا دان کرنا اور صدقہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو میرے عزیزوں، یہ حرام کمائی کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آپ یہ بات دیکھیے کہ ہماری شریعت میں حرام کمائی اور حلال کمائی کے تعلق سے اتنی احتیاط بتائی گئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ میں آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر غریب آدمی وہ ہوگا، میری امت میں مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ سب لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کمایا ہوگا، اس انسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ قیامت کے دن دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، یہاں گاندھی جی کے فوٹو والا نوٹ چل رہا ہے، آخرت میں نوٹ نہیں چلے گا۔ جیسے آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، انڈیا کی کرنسی آپ ایئرپورٹ سے ہی چینج کر لیتے ہیں، یا وہاں سعودی ایئرپورٹ پہ جا کے چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی میں سعودی ریال چلے گا، دبئی میں دبئی کا درہم چلے گا، اور اسی طریقے سے کویت میں کویت کا دینار چلے گا۔
آخرت میں جو کرنسی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں وہ نیکی اور گناہ کی کرنسی ہوگی۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے اس کی ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقداروں کا حق باقی رہ جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، جن کی زمین کو اس نے ہڑپا ہے، جن کو گالی دی ہے، جن کو برا بھلا کہا ہے، جن پر طعن و تشنیع کی ہے، ان کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ اور وہ انسان جو دنیا سے نیکی کا پہاڑ لے کے آیا تھا اب گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوگا، اور ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حرام کمائی سے اپنے دامن کو بچا لو۔ میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ حلال و حرام کمائی کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں ہر قسم کی حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سود اور بیاج کی لعنت سے پورے سیمانچل کے علاقے کو تو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تو نے دولت سے نوازا ہے تو ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی ایسی مدد کریں کہ ان کو سود اور بیاج کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اے اللہ جو لوگ کسی بھی طریقے سے حرام کمائی کی لعنت میں ملوث ہیں، اے اللہ ان کو اپنی زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔